ضرور معطر اور محمد کरेंगे اور ساتھ اپنی جھولیوں میں بہت سارے پھول بھی لے کے جائیں گے. میں صرف ایک پیغام آپ کی موجودگی میں میرے لیے آج یہ سند ہوگی کہ میں آپ کی خدمت میں کھڑے ہو کر سبق سنا رہا ہوں، اور اگر میرا سبق اچھا ہوگا تو مجھے دعا مل جائے گی، اور اگر میرے قدم ڈگمگائے تو مجھے اپنے ان علماء پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ ہمیں پیچھے پھینکنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اپنی دعا سے ایسے نوازیں گے کہ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی اسٹیج پر ہمارے قدم نہیں ڈگیں. صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء کے لیے سبق، آپ کے لیے گزارش. جب حضرت قبلہ آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ نے آنے کا منظر تو دیکھا. میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جو جی ٹی روڈ پہ گھوم رہا ہے اس کی عزت ہے یا مصطفیٰ؟ دوڑ نہیں رہے، کئی بندے دوڑ نہیں رہے. اور پھر جس درویش کامل کے ساتھ آپ کی نسبت ہے اور ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ تو ویسے ہی نسبت کامل رکھتے ہیں، چیز اہل بہشت. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ ختم درودوں والے نعرے نہ لگایا کریں. ایسے مرد کامل کے سامنے بیٹھ کر پتہ چلے کہ یہ سنی بیٹھے ہوئے ہیں نا. کیونکہ اس مرد کامل کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ آج کے دور کے اندر فارق الحق والباطل ہے، تو اس میں کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا کہ اس بندے کو 2 نمبر بندہ کوئی سونی نہیں. یہ سچی بات ہے. اپنا آج راستہ تعین کر کے جانا ہے، کیونکہ یہ وہ درویش ہے جس نے اپنی ساری زندگی یہ لوگوں کو بتایا ہے کہ جھکنے والے، پھکنے والے، اٹکنے والے، لٹکنے والے، چٹکنے والے اور سچے نوکر نہیں بول رہے. صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ٹیویوں پر بیٹھ کر میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے پتا ہے حرام ناپاک پلید میں پڑے ہوئے لوگ وہ جو علماء پر بات کرتے ہیں، مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ وہ شاید اپنی ماں کا پڑھائے ہوئے نکاح کا بدلہ لے رہے. مجھے نہیں پتا وہ علماء کو کیوں بچتے ہیں اور خصوص علماء ہاتھ سے. ارے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو سی این جیوں میں دیکھتے ہیں، ڈیزل میں دیکھتے ہیں، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کی زندگی کا یہ نام ہے انہیں جانا ہو. دنیا سے مسلمان گیا. عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں علماء کو کوستے ہیں. عزیزان مکرم، اور میں ایک بات بتا کے تو بتا دینا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے، ایسا کھانا دنیا کے بادشاہ نہیں کھا سکتے جیسے مصطفیٰ کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے ہیں. عزیزان مکرم، پھر یہاں پر میں یہ بات کرنا بھی ضروری سمجھوں گا. میں نے پیغام صرف یہ دینا ہے کہ آپ نے یہ آنے والا منظر یاد رکھنا ہے. بتائیے عزت کس کی زیادہ ہے؟ ارے میں نے لوگوں کو دیکھا جن کے آپ کے ساتھ مسافہ نہیں ہو رہا تھا، وہ آتی ہوئی درد راہ کو نہیں چھو رہے تھے. آخر یہ نسبت کون سی ہے؟ پیچھے والے بھی بولنا آخر کیا نسبت ہے؟ عزیزان مکرم، یہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اور یہ علم ہی ہے جس نے آج یہاں تک پہنچا دیا اور یہ ستارے اور چاند ہم دیکھ رہے ہیں. میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں بابا، یہ کہا جاتا ہے مولوی بن جائے گا تو یہ بے عزت ہو جائے گا. تو نے کیسے کہا ہے بھائی؟ وہ سوتا کے بعد مکمل ہو جائے گا. یہ جناب بے عزت ہو جائے گا. بے عزت اور ہوتی ہے یقینوں میں بچتے ہیں، وہ آج بے عزت ہوتے ہیں. ہم نے تو یہاں پر عزت کا تاج ہی دیکھا ہے. اور پھر سنیے جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نہیں، ایک تو عزت نہیں ہوتی، دوسرا مولوی بھوکا مار جاتا ہے.
میں بالخصوص حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک سبق جملہ بطور سبق کے طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آج کل یہ بڑا لمحہ فکریہ ہوگا۔ میں نے کہا جناب اس بات سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آج تک آپ لوگوں کو دیکھتے ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں، دکانیں بھی ٹوٹ رہی ہیں، بدماشیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن علماء نہیں کر رہے، تنخواہ 5 لاکھ ہے پھر بھی نہیں کر رہے۔ میں صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہم نے 50,000 والے کو روتے دیکھا ہے، ان کو خودکشیاں کرتے دیکھا ہے، لیکن کسی عالم نے آج تک خودکشی نہیں کی۔ حالانکہ تنخواہ بھی تھوڑی ہے، اگر کوئی صدر جنرل سیکرٹری اور مساجد کے انتظامیہ بیٹھیاں کان کھولو، کہتے ہیں جی عالم دین آتا ہے وہ پرانی تقریر چلاتا ہے، تو میں کہتا تنخواہ آگے 5,000 کتابیں لے کے کتنی آخر نہیں۔ بابا جی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں فرق مہنگا ہو گیا ہے، کتابیں خرید کے دیجیے، آپ کے پیسے تو گویوں اور سوالوں کے لیے رہ گئے، خدا سے یہ ذرا ان کو دیکھیں گے، اور ہماری حکومت کی بھی توجہ کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہی رہے ایسے علماء پر کہ جن کی نہ حکومتی سرپرستی نہ ہمارے امیروں کا زیادہ پیسہ ان کے پاس، کھانوں پر بھی پابندی، چندے پر بھی پابندی، اس کے باوجود ایک میدان ان کے پاس تھا، مسجد اور مدرسہ تھا، انہوں نے 24 گھنٹے ڈیوٹی دے کے بتا دیا کہ یہ پیسوں سے نظام نہیں چلتا، محمد مصطفیٰ کی نظر۔ میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تھوڑی سی میٹھی بات کی ہے، سر پہ نظر فرمائیں گے اور مجھے معافی بھی مل جائے گی، میٹھی بات ہے آپ کے لیے انشاءاللہ لنگر کے طور پہ ہو جائے گا۔ اور پہچان مولوی بھوکے نہیں مرتے، زیادہ کھا کے مر جان تو بکری گال ہے، یہ سر کلام نہیں ہے ہمارا، بس مجھے شاباش مل گئی ہے، بس اسی سبحان اللہ کو ہمیں مجھ میرا کام ہو گیا جناب۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 60-70 کی رہائی تھی پاکستان کے اندر، 16 اسی کے بعد ختم ہو جائے گی، 60-70 کی رہائی تھی، اور اس کے اندر پاکستان کا جو وزیر خزانہ تھا اس نے اعلان کر دیا کہ قحط پڑنے کا خدشہ ہے، ایک بندے کی روٹی 2 بندے کھائیں، اور ہمارے پاس یہ خزانہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو جو ہے جناب جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ معاملہ ایسے ہو جائے، یہ ایسے ہوتا ہے، اور صبح تک حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ شریف کوئی تو رشتہ ہوگا نا یار، اور کچھ نہ تو چشتیوں والا جو ہے نا یار، بولو حضرات محترم، انہوں نے اعلان کر دیا ٹی ویوں پر بھی، اور اس وقت کے جو معروف چینل جو پر انہوں نے کہا پورے پاکستان میں اعلان کر دیا جائے، یہ ضلع بندہ نہیں ہے کہ وہ جھگڑا جا کے بہنا ہے، پورے پاکستان میں اعلان کر دیا جائے، جب تک یہ قحط والی معاملہ پورا نہیں ہوتا پاکستان میں سے کتنے بندے آئے پورے شریف کا لنگر کھانا حاضر ہے، صبح کا لنگر بھی کھائے، شام کا بھی کھائے، جو دوپہر کا بھی کھائے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے جا کے اعلان فرما دیا تو لوگ آپ کے پاس آ گئے، کہنے لگے اگر جہاں حکومت کے ہاتھ کھڑے کر گئی اور تم نے اتنا بڑا اعلان کر دیا جب تک یہ لنگر کھانا چلے گا تو ماتے کلندر پردیش میں جو جواب دیا تھا اپنے سینے میں اس پر جگہ جگہ دینے کی کوشش ہو، آپ نے فرمایا وہ حکومتوں کے خزانے اس لیے ختم ہوتے ہیں، ان کا تعلق امریکہ سے ہے، ہمارا تعلق تو کافی مدینہ کے اندر ضرورت ہے علماء کی۔ آپ کو پتا ہے اگر یہ آج اتنا گلشن آباد ہے تو ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جو جہاں پر 3 روپے والے کالے پیلے جن کا منہ پر ایک تماشا رضویت مار کے ان کو تابوت میں بند کر کے نیچے مارنے کی باری آئی تھی، تیرا بابا جی پیتا نا، اور تب سے لے کر آج تک یہ کام روز کی طرف چل رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک عمر فطری عطا فرمائے، سمجھ آئی؟ اور ضرورت اس بات کی ہے اپنے گھروں میں سے کم از کم ایک بندہ اس کو دین سکھائیے، مہربانی فرمائیے، عمل کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے تقریر کا حق ادا کر دیا ہے۔ قرآن گفتگو میری زبان سے کلمہ نکلا، میں معافی کا طلبگار ہوں گا، ٹھیک سے تو آپ قبول فرمائے۔ فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے گئے، آپ خوش رہیے، ہم دعا کرتے ہیں۔